الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ سامعین، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، خواہ وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، دہریہ ہو جو خدا کو بھی نہیں مانتا، لیکن وہ موت کو مانتا ہے۔ ایسی یقینی چیز ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اور عجیب بات ہے کہ ہر کوئی اس سے غافل ہے، انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ بہت سی چیزوں سے لوگ انکار کرتے ہیں، بعض لوگ اللہ تعالیٰ بچائے، حفاظت فرمائے، انسان کمزور ہے، ایسی بھی ہے کہ وہ کائنات کو خدا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل مادی کو خدا سمجھتے ہیں، اور اتنی اللہ تعالیٰ بیوقوفی سے بچائیں، اپنے آپ کو سائنسدان کہتے ہیں، اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کہ اس بات کو نہیں جانتے کہ اگر ایک سوئی للٹپ طریقے سے نہیں بن جاتی اتفاقی طور پر، تو اس پوری کائنات کیسے اتفاقی سبب بن جاتا ہے۔ یہ درخت ہے، یہ مناظر ہے، یہ سورج کا اپنی رفتار پر جانا، مستقل طور پر جانا، یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں، اس پر ریسرچ بھی کرتے ہیں، تحقیق بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یہ اتفاقی بنا ہے، اور اپنے گھر اتفاقی نہیں بنتا ہے ان کا۔ ایک عیسائی، ایک دہریہ نے ایک عام مسلمان سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا خدا ہے، تو خدا کہاں ہے؟ ان کا خیال تھا کہ جہاں وہ بیٹھا ہوگا تب میں مانوں گا کہ وہاں بیٹھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اس نے کہا کہ پھر ہر جگہ ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ میری ناک میں کہاں ہے اللہ تعالیٰ۔ اب یہ گستاخ تھا، اس بات کو نہیں سمجھتا تھا، بیوقوف تھا، تو اس نے فوراً جواب دیا تھا، دیہاتی آدمی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے دلیل مہیا کی ہے۔ کوئی قیامت کی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس دلیل نہیں تھا۔ ذمہ دار کے اپنا ہے، کشکار کے ساتھ اپنا ہے، سائنسدانوں کے ساتھ اپنا ہے۔ تو اس نے اس کو کہا کہ تمہارا ناک میری رب نے تمہاری منہ پر رکھا ہے، اب تمہاری تمام دہریہ، تمام دنیا، تمام سائنسدان، تمام جینات، تمام دنیا مل کر اس کو یہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھو تاکہ اس سے فائدہ بھی پہنچے اور حسن کا حسن ہو، فائدہ کا فائدہ ہو۔ اس نے سوچا، مہلت مانگی، 3-4 دن گزرے، سوچتے کہ کہاں رکھوں اس کو، یہاں رکھوں، سر پر رکھوں، ناف پر رکھوں، کہاں رکھوں؟ جہاں رکھتا ہے تو وہاں حسن بھی ختم ہو جاتا ہے، فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو بالآخر انسان جب عقل سے کام لیتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہدایت دیتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ یہ ناک کا کام کیا ہے،
ناک کا کام ہے چوکیداری کرنا. کیا کرنا ہے؟ چوکیداری کرنا. کہ جو چیز منہ میں داخل ہو وہ آپ کو بتائے کہ آپ کیا چیز کھا رہے ہو. یعنی کہ اندھا ہے، اس کو آپ پخانا سامنے کریں، بظاہر حلوہ پخانے میں کیا فرق ہے، کھیر اور کھانے میں کیا فرق ہے، لیکن جو یوں ہی کر کے ہے تو کر دے گا. یہ کیوں؟ کہ اس کو چوکیدار نے بتایا کہ یہ بدبودار چیز ہے، یہ منہ میں نہ لے جاؤ. تو صبح آیا 2 دن کے بعد آیا، اس نے سکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا. کہ واقعی پوری دنیا مل کر اگر ایک ناک اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتی تو کیسے الٹپ ہو سکتی ہے، کیسے اتفاقی چیز ہو سکتی ہے. پھر ایک چیز نہیں ہے، آنکھیں اس طرح یہی حال ہے، دانتوں کا یہی حال ہے، ناخن کا یہی حال ہے، 5 انگلیوں کا حال ہے. ایک زیادہ ہو جائے تو بیماری ہے، ایک کم ہو جائے تو بیماری ہے. تو میں کرتا ہوں کہ اتنی واضح حقائق کو لوگ نہیں مانتے اور اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں. یہی اس کی دلیل ہے کہ تم طریق خیال ہو. کیا ہو؟ طریق خیال ہو. کہ اتنی واضح حقیقت کو نہیں جانتے. لیکن پھر بھی یہ لوگ ہے یا نہیں ہے کہ خدا کو نہیں مانتے ہیں. آپ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے. لیکن موت کی وہ بھی وہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، تردید نہیں کرنی کہ موت آنی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ گدھا بھی مرتا ہے، انسان بھی مرتا ہے، لوگ جا رہے ہیں، کیسے انکار کریں گے. یہ پہلی آدمی جو اس موت کی کو یاد رکھے گا تو بہت سی اس کی بہت فوائد ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ وہ یہ اس کو توبہ کی توفیق ہوگی. جو موت کو یاد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی حرص، دنیا تو کمائے گا، رکھے گا، ضرورت ہوگی، لیکن اس کی دنیا کی حرص اور بجا محبت ختم ہو جائے گی اس سے. پھر وہ دنیا پر آخرت کو دنیا پر ترجیح دے گا. جہاں بھی دنیا اور آخرت کا ٹکر آئے گا تو کیا کرے گا؟ وہ آخرت کو لے جائے گا. تیسری وجہ وہ ہے کہ یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ہم کھیتی پر کیوں لڑتے ہیں؟ ایک بالش زمین پر کیوں لڑتے ہیں؟ اس کے لیے قسم کھاتے ہیں. قومیں، افراد ایک چپے پر قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ چپا میرا ہے، اور اس پر وہ جرگی والوں کو پیسے دیتے ہیں، جج کو پیسے دیتے ہیں کہ قسامت ہمارے لیے کھینچ کے لاؤ، تاکہ کیا ہو جائے، تاکہ میں جیت جاؤں، کیونکہ قسم تو میری زبان میں ہے، وہ تو میں کروں گا. گواہ دوسروں کے ساتھ لایا جائے گا. یہ ساری حرص ہے، یہ مفادات کی ختم ہو جائے گی. تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ انسان کی عبادت میں عبادت کو رغبت ہو جائے گی. پھر یہ نہیں ہے کہ وضع ہے یا نہیں ہے، شوق ہے یا نہیں. وہ کہتے کہ جیسا بچہ اپنے بیٹے کو، ماں اپنے بیٹے کو دودھ دیتی ہے، وہ نہیں کہتا کہ پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹے بیٹھا ہے، اس طرح وہ پھر عبادت کرے گا. یہ موت کی یاد کی فوائد ہے. معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف اور عظمت یہ انتہائی مؤثر ہے اور مفید ہے. قانون ایک دائرے تک کام کرتی ہے. مثلاً آدمی قانون رکھا ہے کہ بھئی اگر کوئی
چرس پیے گا تو 3 ماہ قید ہے، یہ قانون ہے. پکڑا جاتا ہے تو 3 ماہ قید ہو جاتا ہے. لیکن جو پکڑے نہیں جاتے وہ ایک حد تک کام کرتے ہیں، نظروں کے حد تک کرے گا. لیکن جب کچھ چپ کے ہو جائے گا اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں. جس کا چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو ڈرے گا. ظاہری چوری تو نہیں کرے گا، لیکن چھپ کے چوریاں سے وہ باز نہیں آ سکے گا. اگر وہ ویسی کوئی کہے کہ بد نظری پر جس نے بد نظری کی تو اس کو اتنے کوڑے مارے جائیں گے، تو وہ بد نظری تو وہ ظاہر نہیں کرے گا. لیکن اگر وہ کہے کہ بھئی وہاں تم گور دیکھ رہے تھے، اس نے کہا کہ میں تو پہاڑ کو دیکھ رہا تھا. تو قانون جو ہوتا ہے یہ رشوت ہے، بس جتنی چیزیں ہیں یہ ظاہری قانون ایک حد تک کام کرتی ہے کہ جب آنکھوں کے سامنے ہو. اگر وہاں جہاں قانون ہو، یہ نہیں کہ جس طرح پاکستان کے جج صاحبان ہیں بینیال وغیرہ جو ہے، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، فنا کر دے، کہ سچے کو کیا جھوٹا بناتے ہیں، جھوٹے کو سچا بناتے ہیں. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ ان کی والد صاحب کو جیل میں ڈالا ہے، کیس بھی شروع نہیں کرتا، 3-4 سال تو ہو گئے. یہ ان لوگوں کا حال ہے. پیسہ غریب کا کیا کاتا خراب ہے. دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ان کو رہا کر دیں. اور جن ججوں نے اس کو روکا ہے، جن لوگوں نے اس طرح روکا ہے کہ بس نہ پیسے کے لیے اس وقت پیسہ نہیں ہے بیچارے، کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ بس ان کو ہدایت دیں، بس پاکستان کو پاک کر دیں، پاک کر دیں. پاکستان ہے، اس سے پاک کر دیں، بغیرتوں سے. پاکستان کو رشوت خوروں سے پاک کر دیں، ان بغیرتوں سے، بینیالوں وغیرہ سے پاک کر دیں. ہر جھوٹی سے جو بھی جہاں بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دے رشوت خوروں کو. تو میں کہتا ہوں کہ قانون اگر ٹھیک قانون بھی ہو پھر بھی وہ معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا. جب اللہ کی خوف ایسا ایک پولیس ہے، ایسی فوج ہے، ایسی طاقت ہے کہ وہ انسان کی نظر پر کنٹرول کرتا ہے، انسان کے دل کو کنٹرول کرتا ہے. وہ غلط سوچتا ہے، وہ کہتے استغفر اللہ، کیوں سوچا؟ میری خیالات کو میرا رب دیکھ رہا ہے. کنٹرول ہو گیا، اس کی زبان کنٹرول ہو جاتی ہے، اس کی فیصلے کنٹرول ہو جاتے. ہر چیز اس سے معاشرہ بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ جس اللہ کے خوف اور عظمت دل میں ہو تو اس سے معاشرہ بنتا ہے. تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر معاشرہ بنانا ہو تو اس کے لیے نعروں کی ضرورت نہیں ہے. خدا خوف ہی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا کرو. علماء کا یہ کام ہے، صلحاء کا یہ کام ہے، مبلغین کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف کو پیدا کرے، عظمت کو پیدا کرے، تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تم روزانہ قبروں پر چلتے پھرتے ہو، جاتے ہو، اس راستے میں بھی قبرستان ہے. یہ خاموش شہر کس کا ہے؟ یہ خاموش شہر پڑا ہے خاموش، کچھ نہیں کہتا، لیکن بتاتا ہے کہ یہاں تم نے بھی آنا ہے. کدی سر چتا محلوی قبرستان تا دیکھ پل کور پا نظر گورا. 100 چت عمارت ہو تو اس کو مکان نہ سمجھو، قبرستان کو اپنے مکان کے نظر سے دیکھو کہ میرا مکان واقعی یہی ہے جو 2 گز کا کمر ہے. وہ بھی جس کو ملے ہے نا میرے اللہ تعالیٰ ہماری موت ایمان و تقوی پر کر دے، ایمان پر خاتمہ ہو. پھر یہاں سے صرف جانا نہیں ہے، ججات جاتے ہیں، پھر قبر کی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ پریشانی سے بچائے. پھر حشر میں جائیں گے. یہاں میں نے جو آیات بیان کی، تلاوت کی، وہ حشر کے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام. یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے. دنیا میں یہ صرف تنبیہات ہے. بیماری آ گئی، طوفان آ گیا، کارخانہ ختم ہو گیا، مال ختم ہوا، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ تنبیہات ہیں. یہ وہ انتقام نہیں ہے جس کی طرف رب العالمین اشارہ کرتے ہیں. یہ وہ عذاب نہیں ہے، یہ تنبیہات ہے. اصل بدلہ کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. جس دن یہ زبردست بدلہ لینے کا دن کون ہوگا؟ جس دن اس زمین سے اور زمین بدلی جائے گی. یہ زمین نہیں ہوگی، یہ زمین کا حالت بدل جائے گی. سخت گرمی میں یہ توے کی طرح گرم ہوگی. جیسے توا یہ آپ اس پر آگ پہ رکھیں تو بہت گرم ہوتا ہے، اس طرح سورج بھی بدل جائے گا، وہ نیچے آ جائے گا، تبدیل ہو جائے گی چیزیں. والسماوات، اور زمین بھی تبدیل ہو جائے، آسمان بھی بدلے جائیں گے. دنیا تو ٹوٹ پھوٹ ہوگی، بدل جائیں گے. اب کیا ہوگا؟ اللہ بچائے. یا اللہ رب، وہاں تو ہم سے اپنا مبارک رخ کو مت پھیرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں کہتے تھے کہ یا رب قیامت کے دن مجھ سے منہ نہ پھیر لیں، تصد عنی وجہک یوم القیامہ. کہ یہ نہ کہے کہ وہ رخ پھیر لے کہ تم نے کیا کیا تھا. مسلمان تھے، تمہارے پاس قرآن تھا، تمہارے پاس بڑی نعمتیں تھیں، تم نے اس سے کیا کیا؟ جس آدمی نے بہت بڑے کام کے لیے کسی کو بھیجا ہوگا، اس نے کچھ نہیں کیا ہوگا، تو جب وہ بادشاہ کے سامنے آتے ہیں وہ رخ پھیرتا ہے، ایک دفعہ ہو جاؤ. اللہ پاک بچائے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سب کے سب ایک زبردست اللہ تعالیٰ کی روبرو پیش ہوں گے. کوئی اس سے غائب نہیں ہوگا اور سب کو دیکھے گا. بڑا ہولناک دن ہے. اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس کو ایسا بنا دے کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے. بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے، خوش بخت ہوں گے کہ نور کی ٹھیلوں پر، مشق کی ٹھیلوں پر وہ کھیلتے ہوں گے. 50,000 سال کا دن گزر جائے گا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ علماء تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا دن ہے، 50,000 ہے، یہ تو ہم نے 2 منٹ بھی نہیں گزارے، 4 منٹ بھی نہیں گزارے، یہ کیسے بڑا دن تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اتنا دن گزارا، لیکن تم مزوں میں ہے. رات خوشی کی رات چھٹی ہوتی ہے، غم کی رات لمبی ہوتی ہے. اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. اس دن گناہگاروں کو دیکھوں گے، مجرموں کو، شراب پینے والوں کو، چرس پینے والوں کو، شرک کرنے والوں کو، زنا کرنے والوں کو، رشوت لینے والوں کو، یہ سارے مجرمین ہیں. زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھے گا. کہ اللہ پاک رسوائی سے بچائے. تمہارے والدین موجود ہوں گے، نبی کریم سب موجود ہوں گے، اساتذہ موجود ہوں گے، تمہارے شیوخ بھی موجود ہوں گے، اور تمہارے
اگر آپ شیخ ہے تو آپ کے مریدین بھی موجود ہیں گے، تم کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ بچائے. بہت بڑا ہولناک دن ہے. اگر آپ کو عالم ہے تو آپ کے شاگرد موجود ہوں گے، دیکھ لو گے. دیکھو یہ تو جکڑا ہوا ہے، بڑے بڑے زنجیریں ہوں گی، 70 ہاتھ زنجیروں میں بکڑا ہوا ہوگا. اس پر کافی نہیں ہوگا. سرابیلہم من قطران، کرتے ان کی گندم کے ہوں گے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پگھلا ہوا تانبا ہے، تانبے کے کپڑے ہوں گے. اللہ پاک بچائے. آگ بھی ہو، پگھلا ہوا تانبا بھی ہو. وَتَخْشَنْ وُجُوهَهُمُ النَّارِ، ان کی چہروں پر آگ لپیٹی ہوئی ہوگی. اللہ پاک بچائے. اب یہ آگ ویسی نہیں ہوگی جو ہماری دنیا کی آگ ہوگی، اس سے ہزاروں گنا 70 آیا کثرت کے لیے زیادہ تیز ہوگی. 1 منٹ میں اوپر جو انسان کی کال ہے، یہ تکلیف کال کو ہوتی ہے. کس کو ہوتی ہے؟ یہ جو آپ دیکھیں، آپ سوئی انجیکشن لگائیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا. کیسی حقیقت قرآن مجید بیان کہ 1400 سال پہلے بیان کرتا ہے کہ چمڑوں کو، کانوں کو بدل دیا جائے گا. آج سائنس وغیرہ نے کہتے ہیں کہ درد چمڑا محسوس کرتا ہے. کیا محسوس کرتا ہے؟ چمڑا. آپ انجیکشن لگائیں تو پہلے آپ کو درد ہوگا، جب نیچے اندر جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ درد کم ہو جائے گا. وجہ کیا ہے کہ چمڑے سے وہ حساس ہے، اس سے وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چمڑوں کو بدل دیں گے، کال کو بدل دیں گے. تو کال کتنے بدل جائیں گے اس آگ سے؟ وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی وہ اس کی کال ہوگی. کال مٹھائی کی 3 دن چلنے کی برابر ہوگی، اتنا مٹھا کال ہوگی تاکہ زیادہ تکلیف اس کو پہنچے. اور وہ 1 ساتھ میں 100 مرتبہ، 1 گھڑی میں 100 بار تبدیل ہو جائے گی. کتنی برابر کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کو چکھ لے. ایسا نہ ہو کہ ایک جلد اس کے ساتھ عادی ہو جائے، جل جائے تو عذاب نہ ہو، بلکہ بار بار بدل جائے گا. تاکہ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کو چکھ لے، کو پتہ چلے. تم اس دنیا میں پوری دنیا کو دیکھ رہے تھے، آسمان و زمین کو دیکھ رہے تھے، اس میں غافل بیٹھے تھے، اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے. یہ تو اس کی جلد کا ہے. کافر کا جو فاصلہ ہوتا ہے ایک کندھے سے دوسری مسلم شریف حدیث میں ہے کہ 3 روز سفر، جو وہ تو یہ ہے کہ 3 دن برابر کیا ہو جائے گا، سفر کرے گا. بخاری شریف میں بھی ہے کہ سوار کی 3 دن، ایک تو یہ کہ پیدل جاتا ہے، وہ تو مٹھائی تو پیدل کی جانے کی ہے. یہ آدمی گھوڑے پر سوار ہے، تیز چل رہا ہو تو اتنا موٹا ہوگا کہ ایک کندھے سے دوسری کندھے تک 3 دن سوار جائے گا. یہ کیوں؟ تاکہ اس کے اندر بچھو آ جائیں، تاکہ اس کے اندر آگ کے سانپ آ جائیں، اس کو اندر سے ڈستے جائیں، تاکہ وہ ذات اس کے اندر وہ بدبودار چیزیں بھری جائیں. اسی لیے وہ بس کو بڑا کرے گا کہ تاکہ ہر قسم کی تکلیف سے اس کو نوازا جائے. اللہ پاک بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، تکلیف میں اس کو ڈالا جائے.
یہ وجہ کیا ہے لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالیٰ شخص کو اس کی سزا دے۔ ایک آدمی جب چرسی بنگی ہوتا ہے تو اگر اس کی عمر 100 سال 1000 سال ہوگا تو اس کی چرس اور پختہ ہو جائے گا، تو معلوم ہوا کہ اس کی ہمیشہ کی کیا ہے، یہ ہمیشہ کی بیماری ہو گئی۔ تو جہنم کیا ہوگا؟ اس میں ہو گئے۔ اس طرح شرک مشرک ہے۔ اصل اگرچہ مسلمان کسی وقت جہنم سے نکل جائے گا جس کے اندر رتی بھر ایمان ہو، لیکن اس کا ایک غوطہ 70 سال کا ہے۔ اگر اوپر سے نیچے تک وہ چلا جائے، ایک پتھر کو ڈالا جائے، بڑی پتھر کو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ درس ہو گیا، لوگوں نے سن لیا۔ ویسے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ایک پتھر اوپر سے گرا تھا، وہ زمین تک گر گیا، 70 سال کے بعد پہنچتا ہے۔ تو اگر آدمی کو 1 سال کا غوطہ مل جائے، پتہ نہیں وہ سال 1000 سال کا ہوگا، کیا ہوگا، اسی کا سال ہے۔ تو ایک غوطہ بھی دیا جائے تو کس قدر خطرناک ہے اللہ تعالیٰ۔ ماں قسم ان اللہ سریع الحساب، یقین اللہ تعالیٰ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہاں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، فوراً حساب ہوا۔ جب بھی تم برا عمل کرتے ہو، فوری طور پر اس عذاب کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پھر دیکھے گا لکھے گا، ایسا نہیں ہے۔ جب میں نے یہ کیا، اب اس کا سزا یا جزا یا اس کا اثر یہ لکھا جائے گا۔ میں نے زبان سے ابھی باتیں نکالی، یہ باتیں اس میں آ گئی، اس پر نتیجہ مرتب ہوا۔ اچھا یا برا اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائیں۔ اگر ہم نے اس میں وہ ریاکاری کی ہو تو اس کی ریاکاری کا بھی اس میں آ جائے گی بات۔ حساب فوری ہوتا ہے، لیکن ظاہر کب ہوتا ہے؟ قیامت کے دن ہوتا ہے۔ یہ مہلت اس لیے ہے تاکہ اس میں ہم توبہ کریں، ہم اس کو میں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ ہم نے غلطیاں کی ہیں، جوانی غلطی میں گزاری، ہم نے گڑبڑ کی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ جب ہم آئیں گے تو کہے کہ بس معاف ہے، ایک بار سر رکھو اور آنسو بساؤ کہ بس میں آئندہ غلطی نہیں کروں گا، اللہ معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہیں فرمائے گا۔ لیکن اتنی زندگی کی میں آپ اللہ سے معافی نہ مانگے، یا کوئی بدماش ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں پوری خرابیاں کروں، پھر جب بوڑھا ہو جاؤں گا پھر انشاءاللہ پھر رشوت سے بھی توبہ کروں گا، شرک سے بھی توبہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ایسی شخص کو قطعاً موقع نہیں دے گا کہ وہ معافی مانگے، کیونکہ یہ اپنے لیے پہلے سے عمر طے کر چکا ہے کہ اتنی بڑی میری عمر ہوگی، پھر میں بعد میں کہ باپ کو کہتے ہیں کبھی کہ بیٹا کہ تم بھی تو بڑی بدماشی کرتے ہیں، اب بزرگ بن گئے کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے باپ پر رحم کیا، اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں پھر کیا کروں گا، پھر جب معافی مانگوں گا، نہیں، جب بھی خطا ہو جائے فوراً معافی مانگو۔ آپ کی ایک آنسو سے آج آپ آنکھ کو قیامت کی آگ کو ٹھنڈی کر سکتے ہو، ایک آنسو سے۔ قیامت قبر کے اندر یہ پھر پختہ ہو جائے گا، پھر بہت زیادہ آپ کو کیا ہو جائے گا، پھر وہاں تکلیف اٹھانی ہوگی۔ پھر جب اگر یہ داغ دبے قیامت میں چلے گئے، صاف نہیں ہوئی، تو پھر اس کی صاف کرنے کی جگہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اعلان ہے، اعلان
ٹھیک ہو جاؤ، سیدھی راستے پر آ جاؤ، اس قرآن کے سامنے اپنے خواہشات کو پامال کر کے وہ جو کہتے ہیں اس کی بات مان لو، اس کے مطابق اپنی اخلاق بناؤ، اس کے مطابق اپنی زندگی سنوارو، پوری زندگی اس قرآن میں ڈال دو، اس کے ڈھانچے میں، اس کی کالم میں ڈال دو۔ وَلْيُنذِرُ بِهِ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے، خبردار کیا جائے، وَلْيَعْلَمُوا، اور یہ لوگ تاکہ وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، انما ہوا الہ واحد، وہ وہی ایک معبود ہے۔ تو مسلمان ایک ہی معبود کو مانتے ہیں تو ٹکڑی ٹکڑی کیوں ہو جاتے ہیں؟ کفار اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو کسی کا خدا ہبل ہے، کسی کا فلان ہے، کسی کا فلان ہے، جس کا ایک خدا ہو، ایک خدا پر جمع ہو تو پھر ٹکڑی ٹکڑی کیوں ہوں گے؟ دراصل ان کی نفسانی خواہشات ہیں، اس کی مفادات ہیں۔ بتا انما ہوا الہ واحد، بس وہی ایک معبود ہے، اس کی بندی بھی ایک متحد رہیں گے۔ وہ تب ہوتا ہے کہ ان کے اندر الہیت ہو، اخلاص کو، اس کا تزکیہ ہو چکا ہو، اور پھر اس الہ کی پوری زندگی بندگی کریں گے۔ کیوں کہ وہ ایک الہ ہے، ایک کی بندگی کرنی ہے، اس کی بندگی نہیں کہ ادھوری کروں گا، ادھوری خواہشات بھی میرے خدا ہے تھوڑے سے، اور تیرے سے خدا بھی میرا خدا ہے تو تھوڑے خواہشات کو مانوں گا، تھوڑا خدا کو مانوں گا، ایسا نہیں، پوری دین پر عمل ہوگا۔ وَلْيَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس میں آپ کا پورا کام بھی آ گیا، تزکیہ، پوری دین پر عمل، اور کیا آپس میں اتفاق و اتحاد۔ اور یہ تب ہوگا کہ تزکیہ ہوگا تو پوری دین پر عمل ہوگا، پھر اپنی بھائی کو بھائی سمجھو گے کہ میرا بھائی ہے۔ آج تو ایک شیخ سے بیعت ہونے والی دوسری شیخ کی کہتے ہیں ہمارا وہ دشمن ہے، ایک مدرسے والی دوسری مدرسے والی کے ساتھ محبت نہیں رکھتے، وہ ہمارا تجارت خراب کرتا ہے۔ تو جب ہم نے چیزوں کو تجارت بنائی تو پھر اس پر لڑائیاں ہوں گی، کیونکہ تجارت تو اپنی اپنی ہوتی ہے، اپنی اپنی دکانیں ہوتی ہیں۔ کیسی محبت ہی تھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے بزرگوں کے اندر، وہ درجات بلند فرما دیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت وہ رئی پور رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی، سب کی کیسی محبتیں قائم تھیں، صحابہ کرام کے آپس میں کیسی محبتیں تھیں۔ الحمدللہ ہم نے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جو خلفاء ہے اس کو دیکھا ہے، اس کو ہم تو کمزور ہیں، چھوٹی بھی تھی، عمر میں بھی چھوٹے تھے، علم میں بھی چھوٹے تھے، اور اس لیے لاڈلوں کے ساتھ محبت بھی زیادہ کی جاتی ہے، تو اس لیے سارے خلفاء میرے ساتھ بہت محبت کر رہے تھے۔ رضاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ شاید بھی آرام نہ آئے کہ جب تک وہ مجھے فون وون نہ کریں وہاں سے راتوں کو، اور اس یہی حال حضرت یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ، جب تک ذکر ہو، اس میں کرب و شریف کی اجتماعات کی بات نہ ہو، اس کی دعائیں نہ ہو، تو اس کو وہ نہیں آتی تھی کہ کیسے مجلس ہو۔ آپ دیکھیں گے اس کے مجالس میں یہی باتیں چلتی رہتی تھیں۔ حضرت حافظ صغیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بار وہ حفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ سخی تھے، بہت، وہ کسی کو ہی نہیں کہتے تھے کہ میں وقت نہیں دیتا، ہمارے تعدد نہیں ہوتے تھے، وہ بس وہ خدائی خدمتگار تھا، حتیٰ کبھی کبھی جہاز بھی سے اڑ جاتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا دعا کریں، تو کہتے جہاز جا رہے ہوتے، تھوڑا سا کریں، تھوڑا سا میں جہاز اڑ جاتا تھا، وہ بڑا سخی تھا۔
لیکن میرے ساتھ اتنی زیادہ محبت کرتی ہے الحمدللہ میں اس پر خوش ہوں کہ الحمدللہ اچھوں کی محبت بہت اچھی ہوتی ہے. ہمارے اساتذہ تھے حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک بار خود کہا کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. بڑا خوش ہوا میں. تو اس نے حدیث بھی سنائی کہ اس حدیث کی وجہ سے میں نے آپ کو کہہ دیا. تو ملتان میں ایک بار ہم نے کہا کہ 7:30 بجے ہمارے یہاں اگر آپ آ جائیں 6:30 بجے کتنے بجے میں کتنے بجے آ جائیں. تو وہاں حضرت صوفی اسلم صاحب برکاتہ منالیہ کی جگہ پر کچھ اجتماع تھا تو اسی میں ہم تھے. تو وہ 5 منٹ تاخیر ہو گئی. 5 منٹ تاخیر سے پہنچے. یہاں بھی اس طرح ہوتا تھا 2 منٹ تاخیر ہو گئے تاخیر ہو گئی آپ ناراض نہ ہو. تو کسی نے اس کو کہا کہ وہ اب تو دن لیٹ ہو جاتے تو یار 5 منٹ لیٹ ہو گئی اتنی بار کہہ رہی کہ صاحب ٹائم کی پابندی سے نہ کرنے سے خفا ہو جاتا ہے. کتنی محبت ہے کتنی بڑی محبت ہے کہ ایک آدمی تو ہر کسی ایسے چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. اتنی بڑی محبت تھی اس کی. اللہ تعالیٰ ان سب کو درجات کو بلند فرمائیں. حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ اللہ کے وہ بیٹھے تھے. ایک معاملے میں کسی نے کچھ گڑبڑ باتیں کی تھی تو وہ اس نے کہا کہ اس کو مذاکرات کے لیے میرا نام لے کے مختار الدین کو بھیجیں گے. تو خفا ہو گئے. اس نے کہا کہ اس کو نہ بھیجیں اس کو وہ تو زبان بھی ٹھیک نہیں جانتا. ایسا نہ ہو کہ وہ بدات صاحب تھے اسماعیل بدات صاحب نہیں اسماعیل بدات وہ جو کتاب لکھی تھی اس نے کچھ تو اس کو یہ نہ بھیجیں تو یہ کیا کرے گا وہ اس کے ساتھ وہ شاید سختی کی بات کریں پھر ہمیں برداشت نہیں ہوگا کوئی اور بھیج دیں. حضرت مولانا عبداللہ فی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں یہ مختار الدین چاہے اس کو پتا کہ جٹ آدمی ہے اس کا علاج بدو آدمی ہے بدو کی بات ہی بدیانی ہوتی تھی. لیکن الحمدللہ وہ کام پھر ہو گیا. میں کہتا ہوں اتنے لحاظ کرتے تھے وہ کہ وہ کہتے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. تو لیکن میں نہ قدر ہوں میں نے قدر نہیں کی ان محبتوں کی. اللہ تعالیٰ جو باقی ہے ان کی محبتوں کی قدر ہمیں نصیب فرمانی ہے. شیخ الاسلام صاحب دوسرے لوگوں کے اللہ پاک جل جلالہ سارے محبت کرتے ہیں الحمدللہ. وفاق والے جماعت عامل والے حضرت مفتی حضرت مولانا حاجی محمد حنیف جلندری صاحب رحمۃ برکاتہ مولا علیہ اور ہمارے جتنے معاملہ والے ہیں بہت محبت کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کے ہمیں قدردانی توفیق عطا فرمائیں. لیکن ہم نے قدر نہیں کی لیکن میں محبتیں الحمدللہ دیکھی ہیں. گھروں کے اندر محبتیں دیکھی ہیں اپنے خاندان کے اندر محبتیں دیکھی ہیں کہ ہزاروں لوگ ہمارے خاندان میں ہیں یا جو لوگ یہاں آتے ہیں محسوس بھی کرتے ہیں. ہزاروں لوگ ہمارے گھروں کی وہ ہم پانچ سو کیا کہتے ہیں سوتا کہتے ہیں جو بہت بیویاں ہوتی ہیں کس کو کیا کہتے ہیں سوتا. ہاں ہماری پردادا کی 5 بیویاں تھیں. ایک وفات ہو گئی تھی درمیان میں پھر کی 5 بیویاں تھیں. تو 5 بیویاں تھیں تو وہ اس کی بہت بیٹے ہیں 13 14 15 اس کی بیٹیاں ہیں. بڑا خاندان ہے الحمدللہ. ایک کی 5 5 6 بیٹے بہت زبردست لوگ ہیں. تو ہزاروں ہمارے لوگ ہیں ابھی تک الحمدللہ سینکڑوں 100 سال سے بھی زیادہ ہو گئے. آپس میں ایسی محبتیں قائم ہیں کہ لوگ آتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسی محبتیں ہیں گھروں کے اندر اور سب کے اندر الحمدللہ بہت محبتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس محبتوں کو قائم رکھیں. اور یہ جنت کا ایک جنت ہوتی ہے جب آدمی
آپ کو اچھے آدمی مل جائیں گے، اچھی بھائی، اچھا مال مل جائے گا، اچھی دولت مل جائے گی، بہت آپ کو کرسی مل جائے گی، لیکن اچھا ماحول کسی کو میسر آ جائے، میرے خیال میں اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں محبتوں کو قائم رکھیں، آپس میں دین کے لیے قائم رکھیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیں، اچھی بھی آخرت بھی اچھی کر دیں۔ اگر آپ نیک ماحول میں رہیں گے، اچھے ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ تم برائی سے بھی بچیں گے۔ اللہ تعالی ہماری ان باتوں کو قبول بھی فرمائیں، اور جو خیر کی باتیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، جو غلط باتیں کی